السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معلم عبدالخالق آپ دیکھنے والے تمام حضرات سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہمارا آج تربیت نصاب ابتدائی کے سبق کا دوسرا دن ہے، تو آپ دیکھنے والے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل مکتب شہادرہ للبنین للبنات کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو چند چیزیں بتائی تھیں، جس میں سبق آسانی سے یاد کرنے کی دعا، علم میں اضافے کی دعا، تعوذ تسمیہ، یہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ تو میرے ساتھ جو ہے وہ سبق آسانی سے یاد کرنے کی دعا پڑھ لیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علم اضافی کی دعا بھی دہرا لیں، رب زدنی علما۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ابھی جو میرا سبق ہے وہ میں اسکرین کے اوپر آپ کو پڑھاؤں گا، تو آپ سے میں ایک دفعہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے تمام حضرات جو ہیں وہ ہمارے چینل کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ یوٹیوب کی جو پالیسیز ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں کافی زیادہ۔ یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ ہمارا تربیتی نصاب کا جو سبق ہے وہ بند ہو جائے، کیونکہ میں نے جتنی بھی میری پرانی ویڈیوز وغیرہ تھیں سبسکرائب بڑھانے کے حوالے سے، وہ میں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیں، اور اس لیے جو ہے میں اب فیس کے حوالے سے جو ہے اپنا ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ مفردات کے حوالے سے تھا۔ اچھا جی، ہم نے جو کل سبق پڑھا تھا وہ نقطے پڑھا تھا۔ نقطوں کی میں نے آپ کو اس میں پہچان بتائی تھی، اور سبق شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو جو چند چیزیں بتائی تھیں اس کے ساتھ جو ہے وہ تعوذ تسمیہ بھی ضروری ہیں، لازمی ہیں۔ تو آپ نے تعوذ تسمیہ میرے ساتھ دہرانی ہے۔ شروع کرتے ہیں سبق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، نقطے۔ اچھا جی، یہ باقی ساری چیزیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ جو مخارج کے حوالے سے، یعنی کہ جو ان کے حرف کس طرح ادا ہوں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ آگے مفردات کی تختی میں سمجھاتا ہوں۔ جی، سبق نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ابتدائی سبق کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں نہیں لکھی ہوئی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس لیے میں انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھاتا رہوں گا، تاکہ جب ہم دوسرا اس کا کورس کریں، اپنا کیا نام ہے اس کا، تربیتی نصاب کا، تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ چیزیں جو ہے میں نے آپ کو پہلے پڑھائی ہوئی ہیں، تاکہ پھر آگے ہم جو ہے سبق کو مزید لے کے چلیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ مفردات کی تختی کے حوالے سے، تو میرے ساتھ جو ہے آپ اس سبق کو پڑھیں، اور سبق کے اوپر آپ نے لازمی انگلی رکھنی ہے۔ الف، الف کو کھینچنا نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں با، با کو جو ہے ہم نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، کیونکہ آپ یہاں پر دیکھیں با سے اوپر با کے ساتھ ایک دفعہ الف موجود ہے، تو با الف با، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس کو حرکات کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ میں آگے آپ کو سمجھاتا رہوں گا، لیکن ابھی جو میں آپ کو مین چیز سمجھا رہا ہوں وہ آپ نے مفردات کے حوالے سے، اتنا بھی ہمارا سبق ہے ہجا کے ساتھ، تو آپ نے جس طرح بھی مفردات کے اندر پڑھنا ہے اسی طریقے سے آپ نے قرآن کے اندر بھی پڑھنا ہے۔ تو ایک دفعہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں ہم سبق کو۔ الف، الف کو کھینچنا نہیں ہے۔ با، با کو ایک الف کے برابر کھینچیں۔ اس کے بعد تا، تا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں۔ سا، سا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں۔ دیکھیں یہاں پہ با کے ساتھ بھی الف ہے، اور تا کے ساتھ بھی الف ہے، اور سا کے ساتھ بھی الف ہے، تو یہ جن کے ساتھ الف موجود ہے ان کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اب آگے دیکھیں آپ، یہ جیم ہے، جیم کے ساتھ دیکھیں آپ یہاں پر بھی جیم لکھا ہوا ہے، اور جیم کے اوپر جو ہے وہ بڑی مد ہے، تو اس جیم کو جو ہم 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ پڑھیں میرے ساتھ، جیم، ہا، دیکھیں ہا کے ساتھ
پھر ایک دفعہ الف موجود ہے تو یہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا، جبکہ جیم جو تھا وہ 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں آگے، خا، خا کے ساتھ بھی کیا اوپر ایک الف موجود ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آگے، دال، اب دیکھیں یہاں پر دال جو ہے اس کے اوپر بڑی مد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس لیے اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، ذال، را، را کو ایک الف کے برابر، زا کو بھی ایک الف کے برابر، یعنی کہ جتنی بھی جو حرکات مفردات مفردات کے اندر جتنے بھی حرف موجود ہیں، یہ 29 حرف، یہ ان کی جو آوازیں ہیں اور ان کی ادائیگی جو ہے وہ ساری اس کے اندر موجود ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے، جس طرح میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے، جب بھی ہم نے قرآن کے اندر بھی جوڑ توڑ کرنا ہے، یعنی کہ جب ہم نے لفظوں کو ملانا ہے آپس میں، تو جس طرح ہم نے یہاں پر مخارج کو ادا کیا، اسی طریقے سے جو ہے ہم نے قرآن کے اندر بھی اور آگے سبق جتنا بھی ہمارا چلے گا اس کے مطابق ہی جو ہے وہ دہرانا ہے۔ اب اس کے بعد زا کے آگے دیکھیں آپ، سین، 5 الف کے برابر، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اچھا، یہ جو ہمارا سبق تھا آج یا تک کا، ان کے اندر میں نے آپ کو ابھی چند چیزیں بتائی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کافی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں، دیکھیں یہاں پہ با کے ساتھ جو ہے وہ الف ہے، با، تو ہمارا جو با ہے وہ جو ہے وہ پورا ادا ہو، تو یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ با کو بس جلدی سے پڑھ کے جو اس کے مخارج آخری کے ہیں وہ ادا نہ کریں، تو آپ نے ہر حرف کا جو مخارج ہے وہ اس کو پورے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ بار بار پریکٹس کریں، بار بار یاد کریں۔ انشاءاللہ میں اپنے ان سبق کی ویڈیو جو ہے وہ شارٹ میں بھی جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا، اور جو ہمارا جو سبق کا جو لیکچر ہے اس کے بھی اعتبار سے جو ہے میں سبق کو ہر روز کے حوالے سے اپنا اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ لیکن آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے سبق کو جو ہے وہ لازمی دہرانا ہے، پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو جو ہے وہ سبق یاد رہے کہ میں نے سبق کو اب کس طریقے سے دہرانا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بڑے حضرات جو ہیں وہ الگ سے بھی سبق پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا رابطہ جو طریقہ کار ہے میرے سے رابطہ کرنے کا، وہ میرا نمبر جو ہے وہ بایو کے اندر موجود ہے، تو جن حضرات نے مجھ سے رابطہ کرنا ہو وہ صرف واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں، کال پر مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے مزید سبق کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ کل ہم آپ سے نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔